السلام علیکم، میرا نام تہنیت بانو ہے اور اس وقت میں پاور 99 کے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں۔ ہماری دنیا ان گنت کھانوں اور ذائقے دار اشیاء سے بھرپور ہے۔ ان تمام مزیدار کھانوں کا مرکزی جز لہسن کو کہا جاتا ہے۔ لہسن کھانوں کو صرف مزیدار ہی نہیں بلکہ خوشبودار بھی بناتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو تقریباً ہر کھانے میں لہسن کا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ کھانا شنواری ہو یا دال ہی کیوں نہ ہو، لہسن اس کھانے کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ لہسن ایک بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے ہر کھانے کا، اس لیے تقریباً اس کی $9 بلین سے بھی زیادہ سالانہ بزنس ہوتا ہے۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ لہسن کی پیداوار کرتا ہے اور پاکستان تقریباً $63 ملین کی برآمد ہر سال کرتا ہے۔ پاکستان میں $63 ملین کا لہسن درآمد کیا جاتا ہے۔ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے مجزاتی طور پہ لہسن کی ایک اعلیٰ قسم دریافت کی ہے جو اس وقت دنیا کی بہترین قسم ہے۔ اس کی پیداوار 8 سے 10 ہزار کلو گرام پر ایکڑ ہے۔ اس قسم کو NARC G1 گارلک کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے بارے میں آج ہم جانیں گے اینگرو 786 کے ڈائریکٹر وسیم احمد صاحب سے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم کیا حال ہے السلام جی آپ کا؟ آقا، میں ٹھیک ہوں، آپ سر کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو آر تھینک یو ویری اسٹوڈیوز، مچ۔ اور آج ہم اس لہسن کے بارے میں بات کریں گے، آپ سے انفارمیشن جانیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ G1 گارلک ہے کیا؟ NARC نے ایک ریسرچ کی تھی، ان کے ڈاکٹر صاحب نے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کو پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس کا اس G1 گارلک کے اوپر ایوارڈ دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی بہت ہی معجزاتی قسم کی جو پروڈکشن ہے، یہ پروڈکشن لیول کسی بھی فصل کا اتنا پروڈکشن نہیں ہوتا۔ تو اور اس کے نیوٹرینٹس جو انہوں نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ہائیبریڈ نہیں ہے، نیچرل لہسن کے نیوٹرینٹس پورے کر کے انہوں نے اس کو دریافت کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو لانچ کی ہے، اور اس کی لوگوں نے کروڑوں روپیہ اس سے لوگوں نے بنایا ہے، اور سٹل ابھی اس پہ بنا رہے ہیں۔ NARC کی اس میں بہت زیادہ کاوش ہے، اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سر اگر ہم پیداوار کی بات کریں تو یہ جو اسپیسیفک لہسن کی قسم ہے، اس کی پیداوار فی ایکڑ کتنی ہوگی؟ اس کی فی ایکڑ ہم ایوریج جو 8 سے 10 ہزار بھی آپ کہتے ہیں، وہ ایوریج اس کی پروڈکشن ہے، کہ آپ بالکل اس کو نارمل طریقے سے گرو کریں اور نارمل زمین کی پریپریشن کریں تو پھر یہ بعض لوگوں نے اس کی پیداوار تقریباً 16,000 سے 18,000 kg کی بھی کی ہے، تو وہ لیکن بہت زیادہ جو لوگ بالکل اس کو کسی بھی سٹیج پہ اس کے سپریز پراپر ٹائم پہ یہ وہ جو کہ تھوڑا سا بہت سائنٹیفک طریقے سے کیا جائے تو پاسبلٹی ہے، لیکن اگر نارمل طریقے سے بھی آپ لینڈ پریپریشن ٹائم سے کریں، اس میں گوبر ڈالا جائے، اور بیسیکلی اٹس لینڈ پریپریشن ٹائم پہ کی جائے تو 8 سے 10 ہزار ایوریج لوگ اس کی پروڈکشن لے سکتے ہیں، جو کہ باقی سے نسبت 400 گنا زیادہ ہے نارمل گارلک سے۔ سر ابھی ہم اس انٹرویو سے پہلے بھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی قیمت باقی اجناس سے زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے قیمت زیادہ ہے تو ایسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے کہ جو مہنگی چیز ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اگر آپ ہمیں اس کے فوائد کے بارے میں بھی کچھ بتا ایکچولی سکیں۔ جو مہنگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلے کچھ 3 سالوں سے لوگوں نے اس کو گرو کرنا شروع کیا ہے، تو ابھی اس سال میں بھی ابھی جو پروڈکشن آ گئی ہے، اور ابھی کچھ اب آ رہی ہے ہماری کچھ پروڈکشن ابھی جون میں بھی آ رہی ہے، تو اس سال میں جو تقریباً 5,000 ایکڑ کے قریب جو ایسٹیمیٹ ہے لینڈ پہ یہ گرو کیا گیا۔ 5,000 ایکڑ بہت کم ہے ابھی اس ییلڈ کو، اس لیے یہ مہنگا ہے کہ یہ سیڈ کے اندر ہی ہے، یہ ہم سیڈ گرو کر رہے ہیں اور سیڈ سیل کرتے ہیں۔ سیڈ آپ اچھا گندم کا بھی لینے کے لیے جائیں گے، وہ بھی کافی مہنگا ہوتا ہے، اگر گندم 100 روپے کے جی ہے تو وہ 500 روپے کے جی ہوگا، تو سیڈ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ سیڈ ہے ابھی، تو سیڈ سے باہر آنے کے لیے بعض لوگ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی کہ ابھی ایک دم سے اس کی مارکیٹ پرائس نیچے آ جائے گی ہوگا۔ سیڈ سے باہر آنے کے لیے اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے NARC کا بھی، وہ 2 سے 2.5 لاکھ ایکڑ جب ہم
پورے ملک میں گرو کریں گے تو پھر یہ سیڈ سے نارمل یوزیج میں آئے گا. تو اس لیے اس سے اگلے 4 سے 5 سال تک تو اس کی پرائسز کو نیچے جانے کے چانسز نہیں ہیں. تو اس کی بیسک وجہ تو یہی ہے کہ ابھی اسٹل اٹس ان سیڈ, اور اس کے بہرحال باقی آگے دوسرے فائدے ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. سر دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی ابھی مینشن کیا کہ لینڈ پریپریشن بڑی ضروری ہوتی ہے. تو اس گارلک کے لیے کوئی اس طرح کی خاص ریکوائرمنٹ ہے جو ہمارے بہت سارے کاشتکار حضرات بھی اس وقت اس شو کو دیکھ رہے ہوں گے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا ایسے عوامل ہیں جن کا ان کو خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا, ایک تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں گرو کیا جا سکتا ہے. آپ باقی چیزوں میں دیکھیں جس طرح عام ہے تو آپ صرف پنجاب بالکل بہت جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے, تھوڑے بہت علاقوں میں ہوتا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس کا یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں اس کو گرو کیا جا سکتا ہے اور لوگ گرو کر رہے ہیں. اس کی کوئی وہ نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ آپ نے جس طرح کی لینڈ ہے اسی طرح کی آپ نے پریپریشن کرنی ہے. اور اس میں نارملی لینڈ کی جو پی ایچ کہلاتی ہے وہ 6 سے 7, اگر آپ کو لیب ٹیسٹ بڑا سستا سا ہوتا ہے کہ مٹی کو تھوڑا سا کھود کے نیچے والے لیول سے آپ مٹی ٹیسٹ کروا لیں تو وہ 6 سے 7 اس کا پی ایچ ہو تو وہ سوٹیبل ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. سر دوسرا اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اس کے بیج کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ جیون کا ہی بیج ہے, اور یہ ہمارے پاس بہت خوبصورت لہسن اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود بھی ہیں, اگر آپ اس کی کوئی پہچان بتا سکیں, کیونکہ اگر ایک لے مین کی آنکھ سے دیکھا جائے تو شاید ہمیں لہسن ایک جیسا ہی ایک لگے جیسے گا, لیکن کیونکہ ہم اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی مہک بتاتی ہے کہ وہ کتنی زیادہ کوالٹی والی چیز ہے, تو ہمارا پورا اسٹوڈیو اس وقت لہسن کی جو کہ بڑا مشکل ہے کہ اس کی میگ کو ختم کرنے ختم کے لیے کرے. بھی وہ مجھے پہلے ہی کہا گیا کہ بڑا اسپیشل اسپرے جو ہے نا اس کے لیے ریکوائرڈ ہے, پھر وہ جو بعد میں ہم نے یوز کرنا ہے. چلے سر تو وہ بھی اس ہم میں اب یہ ہے کہ یہ جی آپ آپ بتائیں. دیکھ رہی ہیں کہ یہ جی1 گارلک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. جی جی یہ بھی آپ کو جی1 گارلک لیکن یہ جی1 گارلک نہیں ہے, بالکل سملر ہے. اس کو اس سٹیج پہ اچھا کام کرنے والا بھی بہت مشکل سے, جو بہت بڑا فارمر ہے وہ پہچان کر سکتا ہے, لیکن ایک عام بندے کے لیے پہچان کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ جو گرین لیں سیڈ سب سے بہتر ہے. اس وقت پلانٹ آپ کو دیکھ کے پلانٹ سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا پلانٹ تھوڑا سا وائٹش ہوتا ہے, یہ سیم چیز ہے. تو اس کا پلانٹ وائٹش ہوتا ہے, اس کا پلانٹ بلیکش ہوتا ہے. پلانٹس سے ہی ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ رسپانسبلٹی ہے, جس طرح ہم گروور ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مکس سیڈ نہیں لگانا. دس از ویری مچ امپورٹنٹ. ہر چیز سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو لگانے والا ہے وہ مکس سیڈ نہ لگائے. ہمارے پاس کچھ سیڈ یہ آیا تھا جس طرح یہ ہمارے پاس ہے, ہم نے اس کو سارے کو نکال کے جو پلانٹ دیکھ کے کوئی ایک پلانٹ بھی ایسا نظر آیا تو اس کو نکال کے ہم نے ویسٹ کیا ہے. بیکاز کہ اگر اس سٹیج پہ اگر آپ کہتے ہیں اچھا جی ایک رہنے دیں تو وہ نیکسٹ ٹائم ایک سے جو ہے نا وہ 8-10 پلانٹ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو ہمارے جو ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی آتا ہے کہ جی جب ہم ایکسپورٹ میں جاتے ہیں تو سیڈ اگر مکس سیڈ ہے تو وہ پھر اس میں جو ہے نا جو امپورٹر ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو ایک اور نسل ہے, اس کی وہ ٹریسیبلٹی مانگتے ہیں. NARC کی سرٹیفکیشن ہے, گورنمنٹ سرٹیفائی کرتی ہے, اس کی ٹیسٹس ہیں, اس کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اس کو ہم ایکسپورٹ پراپرلی کر سکتے ہیں کہ اس کے یہ نیوٹرینٹس ہیں, اس کے اور اس کے نیوٹرینٹس میں 100 ٹائم ڈفرینس ہے. اس کے نیوٹرینٹ ڈفرینس ہیں کیونکہ وہ NARC, ورنہ NARC نے کیا کیا, NARC نے وہ اوپر سے تو نہیں گرو کیا, اس نے اس کے نیوٹرینٹس کو چینج کیا ہے. تو نیوٹرینٹس اس کے ڈفرینٹ ہیں, تو اس لیے اس کو یا تو آپ ویٹ خریدیں یا ریلائبل جو لوگ ہیں جو اس کو گارنٹی کریں. جس طرح ہم لوگ ہیں, ہم دیں گے, ہم 100% گارنٹی کریں گے, اپنے لیٹر ایڈ پہ بھی دے سکتے ہیں کہ جی کہ اس کی جو ٹریسیبلٹی ہے, یہ NARC ہم نے کس سے خریدا تھا, یہ کب لگایا گیا, اور پھر اس کی کیا ٹریسیبلٹی ہے. تو وی گارنٹی, ہم تو اس کو گارنٹی کرتے ہیں, اور جو بھی بندہ ہمارے سے نہیں کسی سے بھی خریدے وہ اس کو ضرور مد نظر رکھے کہ جو بندہ جس سے وہ لے رہے ہیں وہ ریلائبل ہو. تو ادروائز اس کی پہچان از ویری ڈیفیکلٹ فار نارمل پیپل. سر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ابھی کہ اگر ہم اس کو کہ آپ اس کی ایک ریلائبلٹی اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پھر مکس سیڈ نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ ہم ایسا سنتے ہیں خبروں میں بھی آتا ہے کہ پاکستان, کیونکہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہے, تو
تو ظاہر ہے ہم ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو ہمارے فروٹس ویجیٹیبلس یا اس طرح کے اجزاء جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہونے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بتایا کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں چین سے اتنا زیادہ یہ گارلک. تقریباً وہ آپ نے 63 ملین لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تقریباً 200 ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. امپورٹ کر رہے ہیں. ابھی ہماری جو نارمل کچن کنزمپشن ہے, ہم وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی اس کی کیوں مہنگا ہے, ابھی جو ہماری کچن کنزمپشن ہے وہ ہم اپنے لوکل جو دیسی گارلک ہے اس سے وہ بھی نہیں پوری کر پا رہے. بالکل. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ جب یہ سیڈ سے باہر آئے گا لوکل کنزمپشن کو بھی پورا کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم 200 ارب کا جو فارن ریونیو ہے وہ 63 ملین ڈالر جو ہمارے آج کل کے کرائسس ہیں وہ ہم اس کو بچائیں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ ایکسپورٹ لائک اب ہم لوگ میں خود بذات خود میں اب یورپ اس کے بعد جو ہم یہ ہارویسٹنگ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس میں کی ہم یورپ میں مارکیٹنگ کریں گے انشاءاللہ. ہم وی آر لوکنگ کہ جی کہ ہم اچھے ایکسپورٹرز میں سے ہوں گے. ہم اس کو ایکسپورٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایکسپورٹ مارکیٹ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس میں اٹلی ہے, اسپین ہے, آسٹریا ہے, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, ان کنٹریز میں ہمارے رابطے ہو رہے ہیں. تو وی آر لوکنگ فار دی ایکسپورٹ. تو جو اس کی پرائس اب آگے ڈیمانڈ اگر ایکسپورٹ میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ اور انکریز ہوئے گی. تو انکریز ہونے سے پرائس اس کی کم نہیں ہوگی, اس کی پرائس پھر اگین اس کی پرائس جب ہم ایکسپورٹ میں چلے جائیں گے پرائس پھر بڑھے گی. بالکل. اچھا سر, دوسرا انٹرنیشنلی جو یہ قسم ہے یہ باہر بھی بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ گارلک گرو کیا جا رہا ہے یا یہ پاکستان میں ہی اس کی خاص قسم دریافت کی ہے؟ اس سے سملر جس طرح اب یہاں پہ بھی سملر ہے جو NARC کا نہیں ہے, سملر تو باقی دنیا میں باہر جو یورپ ہے اس میں ایلیفنٹ گارلک کہلاتا ہے یہ, کیونکہ یہ بڑا سائز ہے, اٹس لائک ایلیفنٹ. تو ایلیفنٹ گارلک تو وہاں پہ بھی گروتھ ہے. لیکن اس کی اور اس کی سمپلی اس کے اندر دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں کہ اس کی جو پروڈکشن ہے پر ایکڑ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ وہاں پہ جس طرح ہمارے ہم گارلک یوز کرتے ہیں یہاں پہ اس کی بھی اتنی نہیں ہے. اس کی پروڈکشن پر ایکڑ بہت زیادہ ہے. پلس اس کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ نارمل جو میڈیسنز میں یوز ہوتے ہیں, کینسرز کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. پیپل نوز اباؤٹ اٹ. جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں گھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ منوں کے حساب سے گارلک یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو میڈیسنز ہیں اس کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے. آگے جو ہمارا صرف ایکسپورٹ میں صرف مطلب ناٹ کہ جی کہ گھروں کی کنزمپشن کے لیے نہیں, جو میڈیسن میں یوزیج ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ہم اس پہ کام کریں گے کہ جو میڈیسن کمپنیز ہیں وہ بھی اس کو یوز کریں اس کے جو ٹیسٹ اور لیب ٹیسٹ کے بعد. ٹھیک ہے. سر دوسرا ایک آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کلائمیٹ چینج ایک بہت ہی زیادہ برننگ ایشو ہے اور پاکستان کے اندر بھی ایک موسمی چینجز آ رہی ہیں, تو اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی گروتھ کے اوپر, یا آپ جو یہ لگاتے ہیں تو آپ نے اس ایلیمنٹ کو بھی ذہن میں رکھا ہے کہ آگے مسلسل ہمارا موسم بدل رہا ہے کہ اس کا کوئی فرق نہ پڑے اگر اس کی کاشت کریں یا اس کی گروتھ کے اوپر؟ ایکچولی جو گلوبل وارمنگ ہے وہ ساری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے بالکل. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں فوڈ کرائسس ڈیولپ ہو رہے ہیں بیکاز کہ جیسے ویدر چینج ہو رہے ہیں وہ جو نارمل ییلڈز ہیں وہ اس ٹائم پہ اب وہ پراپرلی نہیں. یہاں پہ اب یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے جو بارانی علاقوں میں جس میں گندم ہوتی تھی, اب اگر بارش نہیں ہوگی تو بھی نہیں ہوگا. بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے, فصل لگی ہوئی ہے, بارش ہو جاتی ہے پھر بھی. تو اس وقت نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا کے اندر اگلے 2-3 سالوں کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا تو اس پہ ایڈریس کر رہی ہے کہ بہت زیادہ فوڈ کرائسس آنے ہیں. ہمیں تو پاکستان کو ایز اے کنٹری بھی, ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے ہیومن بینگ فوڈ کے اوپر کام سب لوگوں کو یہ ہے کہ کرنا چاہیے. مطلب اپنی رسپانسبلٹی, بیکاز کہ یہ بیسک نیڈ ہے آپ کے زندہ رہنے کے لیے. اٹس ناٹ اونلی دا گارلک کہ جی آپ باقی چیزوں میں بھی آپ چاہے گندم لگائیں کچھ کریں, لیکن فوڈ کرائسس ہمارے آپ جو گلوبل وارمنگ کا بڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایسا فصل ہے کہ یہ زمین کے اندر ہوتا ہے. زمین کے اندر والے فصل تھوڑے سے جو باہر کے جو آؤٹر ویدر ہوتا ہے اس کو ابزارو کر لیتی ہے. فار ایگزامپل اگر گرمی بہت زیادہ ہوگی ہے تو آپ نے اس کو پانی زیادہ دینا ہے. تو اگر بارش زیادہ ہو گئی ہے تو پھر آپ نے پانی اس کو نہیں دینا. تو کیونکہ یہ اب جس طرح یورپ میں بھی گرو ہو رہا ہے
اس لیے اس فصل پہ بہت زیادہ جو زمین کے اندر کے جو فصل ہیں ان پہ امپیکٹ نہیں اتنا آتا ہے ڈیفینیٹلی. اس کو آپ برانی زمین میں نہیں لگا سکتے اس کو، کیونکہ یہ آپ دیکھیں یہ فصل ہی ایسا ہے، یہ ویٹ والا ہے، اس کے اندر پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو پانی والی جگہ پہ ہی لگا سکتے ہیں. اس کی بیسک نیڈ ہے واٹر. ہاں ٹھیک ہے. سر آپ بلکہ ابھی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے آپ ذرا 2018 میں واپس لے گئے جب میں گریجویشن کی اسٹوڈنٹ ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے میرا شاید اکانومی پاکستان اکانومی کا کورس تھا. تو آپ نے اتنی صحیح بات کی ہے. اس وقت ہم پڑھ رہے تھے ایک کیس اسٹڈی ایسے ہی ہم کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اگلے آئندہ 5 یا 6 سالوں میں 7-8 سالوں میں پاکستان میں بہت سویئر فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حالات جتنے اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ آگے کی پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان اتنا انرچ ملک ہے، لیکن جو ہماری فارمنگ بھی ہوتی ہے وہ صرف سبسٹینشیل فارمنگ ہوتی ہے، ایز ان ایک جو میکرو لیول پہ فارمنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جو ہم نے کیس اسٹڈی میں ایک موازنہ کیا تھا وہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جو ہیں وہ بیسکلی ایگریکلچرل کنٹریز ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں پاکستان واحد ایگریکلچر ایگریکلچر کنٹری. کنٹری ہے. اور پھر مجھے پتا چلا کہ جو ان کی پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے آسٹریلیا کی نیوزی لینڈ کی وہ بیسکلی ان کی ایگریکلچر سے جیسے آتی ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ میں آئی ایم لوکنگ فار کہ جی کہ ہم آسٹریا بھی اس کو مارکیٹ کریں. آسٹریلیا کافی بڑی مارکیٹ ہے اس کے لیے، لیکن کچھ اور ملک ہیں لائک میں نے ذکر کیا پہلے انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، وہاں پہ سارے وہ سمندر ہیں، آئرلینڈ ہے. وہ انڈونیشیا اس وقت بہت بڑا امپورٹر ہے گارلک کا. سب سے دنیا میں میرا خیال ہے کہ جو بڑے ملک آتے ہیں امپورٹرز، بیکاز کہ وہ گرو نہیں کرتے ہیں، ان کو اب بیسک نیڈ ان کی ہے بہت. اب یہ گارلک گریجولی آپ صرف جو مسلم کنٹری میں نہیں، اب یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں، ہم لوگ خود یورپ میں ہمارا بڑا وہ ہے، فیملی ساری ادھر ہے، تو اب ہر جگہ پہ گارلک یوز ہوتی ہے بیسیکلی. لیکن یوزیج ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں ہم گارلک کو ایز اے گارلک یوز کرتے ہیں، وہاں پہ گارلک کی پیسٹ یوز ہوتی ہے، گارلک پاؤڈر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، گارلک کے فلیکس یوز ہوتی ہے. وہاں پہ ڈفرینٹ گارلکس اور بھی آ گئی ہیں، بلیک گارلک ہے، پنک گارلک ہے، دیر آر مینی ڈفرینٹ گارلکس ایز ویل. لیکن گارلک کا یوز بہت زیادہ ہے. ہر کوئی بھی ریسیپی آپ یورپ کی بھی اٹھا لیں تو اس میں گارلک پاؤڈر کا گارلک ذکر پاؤڈر آئے تو گا. مسٹ ایک تو اس لیے انگریڈینٹ ہے. ہم جو ایڈیشنل کام کر رہے ہیں جو ایکسپورٹ کے ساتھ، وی آر لوکنگ فار کہ جی کہ ہم کوئی جو کمپنیز ہیں جو یورپ میں کام کر رہی ہیں ان کو ہم یہاں پہ لیں، وہ یہاں پہ اپنے پلانٹس لگائیں اور ویلیو ایڈیڈ جس طرح جس میں پیسٹ بنائیں، آپ پاؤڈر بنائیں، فلیکس بنائیں، اور پھر وہ ایکسپورٹ کیے جائیں ویلیو ایڈیڈ. کیونکہ ادروائز ان کا پھر ایکسپورٹ والیوم زیادہ ہوتا ہے. آپ اس طرح ایکسپورٹ کرتے ہیں، اب اس طرح بھی ایز اے سیڈ بھی ایکسپورٹ کریں، لیکن وہ پھر اپنا ٹرن کی پروجیکٹ وہ اپنے پلانٹس یہاں لگا لیں، کیونکہ وہاں پہ لیبر بہت زیادہ ہے جو انہوں نے لیبر رکھی ہوتی ہے. اگر وہ پلانٹس یہاں پہ لگائیں گے، ایک تو امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، ساتھ یہ ہے کہ جو فصل لوگ لگا رہے ہوں گے اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے. سر جتنے بھی نئے کاشتکار ہیں، چاہے کوئی چھوٹا کاشتکار ہو بڑا کاشتکار ہو، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ابھی اس وقت سب سے زیادہ پروفیٹیبل، اس وقت جتنی بھی پاکستان میں کراپس ہیں اس سے زیادہ پروفیٹیبل کوئی بھی کراپ نہیں ہے. آپ اس کو کمپیئر کریں اگر آلو سے، پیاز سے، گندم سے، اگر وہ فصل اگر آپ 100 کنال میں لگا کے جتنا پروفٹ کمائیں گے اس سے زیادہ پروفٹ آپ 1 ایکڑ سے کما سکتے ہیں. ابھی تو یہ 1 ایکڑ سے کہتے ہیں کہ آپ 1 کروڑ روپے بچا سکتے ہیں. اگر یہ اس لیول پہ بھی چلی جائے کہ یہ کچن کے یوز میں آ جاتی ہے، سٹل یہ 12 سے 14 لاکھ 1 ایکڑ کی پروفیٹیبلٹی دے گا. تو اس وقت کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ویجیٹیبل نہیں ہے دنیا میں جو 12 سے 14 لاکھ روپے 1 ایکڑ میں آپ کو پروفٹ دے آپ کا ایکسپینس نکالنے کے بعد. تو اس لیے لوگوں کو اس میں پریشان ہونے کی یا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ کچن لیول پہ بھی جب لانگ ٹرم پہ پلان کریں، ابھی آپ تھوڑے سے پیسے بنا لیں، اب اپنا سیڈ لگائیں، سیڈ کے پیسے نکال لیں، سیڈ کو آپ اپنا فری کر لیں، اگلے 2 سالوں کے بعد آپ کے پاس اپنا سیڈ فری ہوگا. پھر آپ کو اس کو لانگ ٹرم پہ سوچیں کہ جی کہ ہم نے ملک کے لیے بھی کرنا ہے، اپنے لیے بھی کرنا ہے. تو پھر جب آپ لگائیں گے، پھر اگر 1 ایکڑ سے اگر آپ اس وقت جا کے 12-14 لاکھ بنائیں گے تو اٹس ویل انف. سر دوسرا مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک انفارچونیٹلی جو کمی ہوتی ہے وہ اویئرنیس کی ہوتی ہے. جیسے آج آپ نے اتنی ساری انفارمیشن دی اور وہ اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو شاید
ہر عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتی، یا فار دیٹ میٹر ہر فارمر کو نہیں پتہ ہوگی. تو آپ نے کچھ ایسا پلان کیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جیون گارلک کے بارے میں پتہ چلے، یا اینگرو 786 کے بارے میں پتہ چلے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر میں ہوں اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا میرے پاس تھوڑا سا حصہ ہے، میں اس کے اوپر گارلک اگاؤں، تو اس کا کوئی آپ نے کچھ آپ جو پلاننگ وغیرہ انٹرویو کر کیا رہی ہیں ہے؟ دس از دی پارٹ آف جو ہے اویئرنیس ہے. اور ہم اور جگہوں پہ بھی ہم لوگوں کو کافی ہم جا کے بھی جو فارمرز ہیں اس میں کافی انویسٹرز بھی اس میں آئے ہیں کیونکہ اس میں بہت اس وقت اپرچونٹی ہے. اس میں ٹھیک ہے انویسٹمنٹ آنی چاہیے. جب انویسٹر انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے تو وہ فارمر کو کہیں نہ کہیں اٹیچ کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کی امپلائمنٹ لوکل لوگوں کی، پھر کھاد والوں کی، پھر چیزیں جو ٹریڈ ہے وہ بڑھتا ہے، جو سیڈز بیچنے والے ہیں، جو سپریز بیچنے والے ہیں. اور ہم نے اس وقت یہ دو ویدرز میں جو آپ نے بات کی تھی، میں اینڈ پہ ضرور بتاؤں کہ ہم نے پنجاب میں بھی اس کو کیا ہے اور کے پی میں بھی کیا اور ناردرن ایریا میں بھی کر رہے ہیں. ہم اس وقت بھی جون ابھی کہیں پہ بھی ان کو گرین سیڈ نہیں ملے گا. اگر کسی کو گرین سیڈ چاہیے ہو تو اسٹل ہم جون میں ہمارے پاس جو مانسیرا ڈسٹرکٹ میں ہمارا سیڈ ہے ابھی وہ ہارویسٹنگ نہیں ہوئی ہے. وہ ہارویسٹنگ ہم 10 سے 15 جون کے بعد سٹارٹ کریں گے. اٹس مین پورا جون ہمارے پاس ویٹ سیڈ جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے اور نہیں ہے، فیلڈ میں جا کے دیکھ کے وہ اویلیبل ہے. اس کے لیے ہمارے جو نمبر آپ کے اس انٹرویو کے دوران آ رہے ہوں گے ان میں سے کسی پہ بھی رابطہ کریں تو ہم ان کو جو ہے فیلڈ دکھا سکتے ہیں. اور گرین سیڈ وہ اس سٹیج پہ بھی جب پورے پاکستان میں ہارویسٹنگ ختم ہوگی اس وقت بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تھوڑے سے 2 ڈفرینٹ ویدر پہ ہم نے اس کو ٹرائی کیا. اچھا سر، میرا آپ سے آخری سوال، اگر کوئی بھی آپ سے سیڈ پرچیز کرنے آتا ہے تو آپ کیسے اس کو گارنٹی دیں گے یا کیسے انشورٹی دیں گے کہ جو چیز بھی وہ آپ سے پرچیز کر رہا ہے وہ جیون گارلک ہی ہے؟ ایکچولی ایک تو ہماری رجسٹرڈ کمپنی ہے، دوسرا یہ کہ اس کی ہمارے پاس ٹریسیبلٹی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو یورپ میں بھی کہیں پہ بھی ایکسپورٹ میں جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے. ہمارے پاس اس کی ٹریسیبلٹی ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سیڈ کہاں سے خریدا ہے، کب لگایا گیا اور کس نے لگایا. اس کی ٹریسیبلٹی اویلیبل ہے. ہم اس کو سرٹیفیکیشن جو ہے ہم اپنے لیٹر ہیڈ پہ گارنٹیڈ سرٹیفکیٹ، اگر کہیں پہ کوئی سیڈ یہ آتا ہے کہ جی یہ سیڈ نہیں ہے، ہم اس کو بائی بیک گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم ایز اٹ از ہم اس سے پیسے واپس کر دیں گے اور ہم بالکل 1 روپے بھی چارج نہیں کریں گے. بائی بیک 100% گارنٹی ہے. ایک بھی سیڈ جو ہے نا ہمارا اس میں نہیں آئے گا جو ادر دین دی جیون ہوگا. بہت شکریہ سر. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے. امید ہے اس سارے انٹرویو سے آپ نے بہت زیادہ انفارمیشن جیون گارلک کے بارے میں حاصل کی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ.